تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں پیش آئے کلمناک واقعے میں باپ اور بیٹے کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق سدی پیٹ میں جنگلی سوروں کو کھیتوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے لگائے گئے برقی تاروں کو چھونے سے چینا کوڈور منڈل کے گنگاپور گاؤں میں ایک کسان اور اس کے بیٹے کی ہو گئی موت۔ مہلوکین کی شناخت 60 سالہ ایم گجیندر ریڈی اور 27 سالہ اس کے بیٹے وجیندر ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ آج صبح اپنے کھیت میں گئے تھے اور کام کرتے ہوئے حادثاتی طور پر اس تاروں کی زد میں آ گئے، جس کی وجہ سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں غم کا ماحول ہے۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ شراب نوشی کے بعد گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے ایک شخص کو کریم نگر سیکنڈ کلاس اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کورٹ نے 7 دن قید کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ کیا عائد۔ راجستھان کے رہنے والے نرسی رام، جس کی عمر 40 سال بتائی گئی ہے، کوتاپلی پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے گاڑی چیکنگ کے دوران پکڑا گیا۔ ان پر مقدمہ درج کرتے ہوئے سیکنڈ کلاس اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے معزز جج رویندر ریڈی نے مجرم کو تلنگانہ موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 185 کے تحت جرم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس پر عدالت نے 7 دن قید کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ کامریڈی کے ریلوے پلیٹ فارم پر ایک معذور ضعیف خاتون شکنتلا گزشتہ 1 ماہ سے بارش میں بھیگتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی۔ بیٹے کے چھوڑ دینے کے بعد وہ بے سہارا ہو کر سب کے درمیان تنہا رہ گئی تھی۔ گزشتہ 2 دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے معمر خاتون انتہائی تشویشناک حالت میں مبتلا تھی، جس پر سرکل انسپکٹر کامریڈی ٹاؤن نرہری نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پولیس عملے کے ساتھ پہنچ کر بزرگ خاتون کو آٹو کے ذریعے اولڈ ایج ہوم منتقل کیا، جہاں ان کی دیکھ بھال کا انتظام کیا گیا۔ سرکل انسپکٹر کے اس اقدام سے مقامی افراد نے زبردست ستائش کی۔ انجمن ترقی اردو شاہ کریم نگر کے زیر اہتمام جشن یوم آزادی کے ضمن میں بروز اتوار بعد نماز عشاء بین ریاستی مشاعرہ بصدارت صدر انجمن سرور شاہ بیابانی و مقام IBA گارڈن کشمیر گڈھا کریم نگر میں عظیم الشان پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مشاعرے کی نگرانی عبدالصمد نواب سیکریٹری انجمن ترقی اردو نے کی، جبکہ معزز مہمان خصوصی کے طور پر کومٹ ریڈی نریندر ریڈی سوڑا چیئرمین کریم نگر نے شرکت کی۔ مہمان شعراء اکرام حامد مساولی مہاراشٹر سے، عطا ناندیڑی حیدرآباد، نسیم نواز ناگپور، سبیحہ اثر بھوپال، منان فراز MP نے اپنا منفرد کلام سنایا اور سامعین سے زبردست داد تحسین حاصل کی۔ ان کے علاوہ میزبان شعراء امجد سلیم امجد اور راحل کریم نگری بھی اپنا کلام پیش کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری انجمن ترقی اردو کریم نگر عبدالصمد نواب نے انجمن ترقی اردو کریم نگر کی کارکردگی پیش کی اور اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ مہمان خصوصی کومٹ ریڈی نریندر ریڈی نے اس مشاعرے کے کامیاب انعقاد پر انجمن کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کی۔ نظام آباد کی تلنگانہ یونیورسٹی کے لاء کالج میں آج تمثیلی عدالت کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سینئر وکیل رام گوڑ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے جج کا کردار ادا کیا اور طلباء کو فوجداری مقدمات کی کارروائیوں اور ملزمین کے قانونی حقوق سے واقف کروایا۔ طلباء نے حکومت اور ملزم کے وکیل کی حیثیت سے دلائل پیش کرتے ہوئے عملی عدالتی کارروائی کا تجربہ حاصل کیا۔ اس پروگرام میں فیکلٹی اراکین اور بڑی تعداد میں طلباء شریک تھے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن میں کل یعنی کہ 19 اگست کو منعقد ہونے والا اورینٹڈ ورکشاپ مسلسل بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ پرنسپل کالج ہادہ ایس سریش کے مطابق یہ پروگرام اب بتاریخ 23 اگست بروز ہفتہ کو مقرر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 7981308990 یا پھر 9704778050 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انجمن کا مشاورتی اجلاس 16 اگست بعد نماز عشاء مسجد اسلامیہ اسلام پورہ میں حافظ سید ابرار شریف صدر انجمن کی نگرانی میں ہوا، جس میں باتفاق آرا ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 اکتوبر 2025 کو اصلی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے درمیان سیرت النبی و سیرت صحابہ تحریری مسابقت امتحان ہوگا، جن میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اجلاس میں شہر جگتیال کے علماء حفاظ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع کے بیاسر آباد کی سریپور ٹاؤن سے 3 کلومیٹر کی دوری پر وینکٹراؤ پیٹ گاؤں اور ریاست مہاراشٹر اور تلنگانہ کے درمیان سے گزرنے والی پائن گنگا میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برج کی چھت کو لگتے ہوئے پانی گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریاست چھتیس گڑھ اور ریاست مہاراشٹر کو جانے والی ٹریفک اور آمد و رفت رک گئی ہے۔ اسی دوران پائن گنگا میں پانی کے گزرنے والے لکڑیوں کو نکالنے کے لیے ایک نوجوانوں نے اپنی جان پہ کھیل کر لکڑیاں نکالی، جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لکڑیاں مہنگی اور جان سستی ہو گئی ہے، کیونکہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیز بہاؤ والی گنگا میں اتر کر لکڑیوں کو نکالا جا رہا ہے۔
ضلع کلکٹر نظام آباد ٹی ونے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی عمارتوں پر شمسی توانائی کے پینل نصب کرنے کے سلسلے میں فوری رپورٹیں تیار کر کے منگل کی شام تک پیش کریں۔ ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ کے احاطے میں واقع مرکزی میٹنگ ہال میں پرجاوانی پروگرام کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ ضلع کی تمام سرکاری عمارتوں بشمول اسکولوں، کالجوں، ہاسٹلس اور اقامتی اداروں کے علاوہ آبپاشی اور مشن بھاگیرتا کے ماتحت خالی اراضی پر بھی سولار پینل نصب کیے جائیں۔ ضلع بیدر کے عوام کی گزشتہ 15 سالوں سے جاری مانگ کو پورا کرتے ہوئے ضلع انتظامی کمپلیکس پرجا سودھا کی تعمیر کا باضابطہ آغاز ہوا۔ اس منصوبے پر 48 کروڑ 32 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی اور یہ 15.275 ایکڑ زمین پر 5 منزلہ جدید اور سہولتوں سے آراستہ عمارت کے طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ پرانے ڈپٹی کمشنر دفتر کے احاطے میں وزیر جنگلات، ماحولیات، وزیر انچارج وزیر ایشور بی کھنڈیرے اور میونسپل ایڈمنسٹریشن اور حج کے وزیر رحیم خان نے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر ایشور بی کھنڈارے نے کہا کہ گزشتہ 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ نے اس منصوبے کی سنگ بنیاد رکھی تھی۔ اب جنماشٹمی کے دن اس کی تعمیر کے آغاز سے یہ کام بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھے گا۔ ضلع نظام آباد ہیڈ کوارٹر میں اقامتی اداروں کے لیے RCO دفاتر قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ PDSU ضلع سیکریٹری راجیشور نے پرجاوانی پروگرام میں ضلع کلکٹر کو یادداشت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال RCO دفاتر دیہی علاقوں کے اقامتی اسکول احاطوں میں ہونے سے والدین اور طلبہ کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ضلع کلکٹر نے اس مطالبے پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے حکومت کو سفارش روانہ کرنے کا تیقن دیا۔ نظام ساگر تالاب سے فاضل پانی کی نکاسی کے لیے محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے نظام ساگر پروجیکٹ کے ساتھ گیٹس کھول دیے، جس کی وجہ سے نظام ساگر کے نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر تحصیلدار بودھن وتھل اور MPDO بودھن کے علاوہ سب انسپکٹر پولیس بودھن رورل نے منجیرا ندی کا دورہ کرتے ہوئے قریب و جوار میں موجود دیہی علاقے کے عوام کو چوکس رہنے کی خواہش کی اور کسی بھی ناگہانی صورت میں انہیں مطلع کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کے اسلام آباد کے کاغذ نگر میں رکن اسمبلی کے مکان میں آج صبح کے اوقات میں کاغذ نگر DSP اور ٹاؤن پولیس کی جانب سے رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ کو ان کے مکان میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ واضح رہے کہ رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے PKGO 39 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فورسٹ ملازمین کا گھیراؤ کرنے کا انتباہ اور اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے آج رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہوئے ان کے علاوہ BJP پارٹی قائدین کو پولیس اپنی حراست میں لے کر کیرامیری منڈل پولیس اسٹیشن کو منتقل کیا گیا۔ ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے اور پرجاوانی پروگرام کے تحت موصولہ شکایت کو فوری ازالہ کیا جائے۔ کلکٹر نے آج انٹیگریٹڈ کے احاطے میں واقع میٹنگ ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام کے موقع پر یہ بات کہی، جس میں مختلف مقامات سے آئے ہوئے عوام نے اپنی مشکلات پیش کی۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں جملہ 52 شکایت موصول ہوئی۔ ضلع کے اسلام آباد کی سرپور ٹاؤن سے 6 کلومیٹر دور اور ریاست تلنگانہ و مہاراشٹر کا سرحدی علاقہ ہڈگلی کے قریب پائن گنگا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ہڈگلی پل کے اوپر سے پانی گزرنے کی وجہ سے آج تحصیلدار محمد رحیم الدین نے اپنے ہمراہ ڈویژنل پنچایت آفیسر احمد عمر حسین، MPDO ستیہ نارائن کے علاوہ مقامی گرام پنچایت سیکریٹری کے ساتھ مل کر تحصیلدار نے ہڈگلی گاؤں کے دورہ کرتے ہوئے گنگا میں پانی کی سطح کے اضافہ کا جائزہ لیتے ہوئے ریاست مہاراشٹر کو جانے والے راستے کو بند کرتے ہوئے آمد و رفت کو روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شدید بارش کے پیش نظر گنگا کے اطراف وکناف رہنے والے عوام راتوں کے اوقات محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ خاصہ حالت مکانت میں رہنے سے گریز کرنے کا عوام کو مشورہ دیا گیا۔ گزشتہ روز سے جاری مسلسل بارش کے باعث بودھن شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ شکر نگر چوراہے سے قدیم شہر بودھن میں داخل ہونے کے راستے پر کمر برابر پانی آ جانے کی وجہ سے سواریوں اور پیدل راہگیروں کو اس سڑک کو عبور کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جدید بس اسٹینڈ کے علاقے سرسوتی نگر میں شربتی کنال کا پانی داخل ہونے کی وجہ سے مقامی افراد کو گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ محلہ رکاس پیٹ کے مسلم کثیر آبادی والے بلدی حلقے نمبر 5، 6، 7 میں بارش کا پانی داخل ہونے کی وجہ سے سارا بلدی نظام درہم برہم ہو گیا، جہاں جس بلدی حلقے میں ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے وہاں کے گھروں میں ڈرینیج کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ ریاست میں گزشتہ 4 روز سے جاری مسلسل بارش کی وجہ سے نظام ساگر پروجیکٹ کے لبریز ہو چکا ہے۔ اریگیشن کے عہدیداروں کے مطابق پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 17.802 TMC ہے، جبکہ فی الحال 15.502 TMC پانی موجود ہے۔ بالائی علاقے سے 1,10,000 کیوسک پانی کے بہاؤ کے سبب آج صبح 7 بڑے گیٹس کھول کر 1,00,000 کیوسک پانی نچلی سمت چھوڑا گیا۔
عوامی درخواستوں کو فوری حل کیا جائے۔ رجاوانی پروگرام میں عوام سے 25 شکایت موصول۔ جگتیال ایڈیشنل کلکٹر بی ایس لتا نے سماعت کرتے ہوئے کہا۔ ایڈیشنل کلکٹر بی ایس لتا نے کہا کہ عوامی خدمات اور مسائل کو جلد حل کیا جانا چاہیے۔ پیر کو کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں منعقدہ رجاوانی پروگرام میں آر ڈی او کے ہمراہ عوام سے شکایات اور درخواستوں کی سماعت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں اور افسران کو چاہیے کہ وہ اپنے محکموں کو موصول ہونے والی شکایت پر مثبت انداز میں کام کریں اور مسائل کے حل کو ترجیح دیں۔ ضلع کے ابیاسباد کے سرپور ٹاؤن ریلوے اسٹیشن کے حدود میں غیر قانونی طور پر جوا کھیلنے کی اطلاع ملنے پر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش آئی پی ایس کی ہدایت کے مطابق ٹاسک فورس سرکل انسپکٹر رانا پرتاپ اپنے ہمراہ سب انسپکٹر راجو، محمود، وجے، مدھو، رمیش کے ساتھ مل کر ریلوے اسٹیشن کے حدود میں غیر قانونی طور پر جوا کھیلنے والوں کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 26,470 نقد رقم کے علاوہ 3 نوجوانوں تروپتی، راجو، مہیشور کو پولیس نے حراست میں لے کر سرپور ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر فرار ہونے والے باقی 6 نوجوانوں کی تلاش جاری ہے۔ کامریڈی ضلع میں مسلسل بارش کے باعث ندیوں اور پروجیکٹوں میں طغیانی دیکھی جا رہی ہے۔ بچکنڈا پولیس اسٹیشن حدود کے شیلٹرو گاؤں میں 4 چرواہے اور ان کے 656 مویشی سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس، ریونیو اور ایس ڈی آر ایف ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چرواہوں کو کشتی کے ذریعے بحفاظت باہر نکالا اور مویشیوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے جاری مسلسل بارش کے باعث ضلع سرسلہ کے کمیرہو پیٹ منڈل کے موہدے نرمل میں واقع اپر مانیر پروجیکٹ میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کامریڈی ضلع کے پالونچا ندی اور میدک ضلع کے کوڈیلی ندی سے آنے والی زبردست بہاؤ کے سبب آئندہ 12 گھنٹوں میں پروجیکٹ کا پانی باندھ کے اوپر سے بہنے کا امکان ہے۔ حکام نے عوام کو احتیاط برتنے اور باخبر رہنے کی ہدایت دی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جانے سے دماغی رگیں پھٹ جانے سے جگتیال میں 31 سالہ نوجوان محمد عتیق الرحمان ولد محمد شفیع الرحمان کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک دن قبل ہی ان کے چھوٹے بھائی محمد فضل الرحمان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جانے سے دماغ پر اثر سے حیدرآباد کے نمس اسپتال میں زیر علاج ہے۔ نوجوان کی اطلاع کی خبر سے شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق حافظ شمس الدین تبریز، جنرل سیکریٹری سٹی جمعیت علماء جگتیال کے حقیقی بھانجے محمد عتیق، جو کراکری کا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے، گزشتہ روز اچانک اپنے ہی گھر میں بلڈ پریشر بڑھ جانے سے غش کھا کر گر پڑے۔ اسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے علاج نہیں کیا اور آج صبح جگتیال سرکاری دواخانے میں وہ انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عصر جامع مسجد جگتیال میں ادا کی گئی اور تدفین آبائی قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ ونائکا نوراتری تہوار عقیدت اور امن کے ساتھ منایا جائے، جگتیال ٹاؤن سرکل انسپکٹر کروناکر کا خطاب۔ ضلع ایس پی اشوک کمار آئی پی ایس اور ڈی ایس پی رگھو چندر کی احکامات پر شہر کی پولیس کی نگرانی میں گنیش منڈپ منتظمین کے ساتھ نوراتری ڈیوٹی سے اور دیگر انتظامات کے متعلق منگل کو صبح 11 بجے دیوی سری گارڈن جگتیال میں میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر آج منڈل پارٹی صدر کروما سائی بابا نے مختلف مفادات کا دورہ کرتے ہوئے اندرما مکانات کا معائنہ کر کے درپیش مشکلات دریافت کیے اور مستحقین سے ملاقات کرتے ہوئے تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ انجام دینے کا مشورہ دیا۔ نمائندہ سیاست محمد کلیم الدین پیٹلم کی رپورٹ کے مطابق ضلع ناندیڑ اور ریاست مہاراشٹر کے تعلقہ بلولی میں شاہجہاں کے دور حکومت میں 400 سال پہلے کالے پتھر سے مسجد تعمیر کی گئی۔ شاہجہاں کے سپہ سالار نواب سرفراز خان کی زیر نگرانی میں مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد تاریخی اور تعریف کے حامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1645 میں تعمیر کی گئی۔ نواب سرفراز خان کی مزار مسجد کے دامن میں ہے اور دوسرے بزرگوں کی مزار بھی مسجد کے احاطے میں قدیم وضو خانہ آج بھی موجود ہے۔ نمائندہ سیاست محمد کلیم الدین نے جمعے کی نماز کالے پتھر کی مسجد میں ادا کی اور تاریخی مسجد کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس مسجد میں نماز ادا کرنے پر دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ایل آر ڈی کے متوطن جناب محمد شوکت علی کا آج 59 سال کی عمر میں قلب پر حملے ہونے سے حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عصر مسجد عثمانیہ میں ادا کی گئی اور تدفین حضرت سید شاہ عباس شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے متصل قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 فرزندان اور 1 دختر شامل ہیں۔ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کے کمشنر چاہت باجپائی نے آج صبح ورنگل شہر کی حدود میں 13ویں اور 22ویں ڈویژن کا دورہ کیا۔ بارش کے پانی کے بہاؤ کے نظام کی حالت کا معائنہ کیا اور پانی کے بہاؤ کو بغیر کسی رکاوٹ کے مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے عہدیداروں کو مناسب تجاویز پیش کی۔
ہنمکنڈا ضلع کلکٹر سنیہا سبریش نے آج ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ عوامی خدمات پرجاوانی پروگرام میں مختلف علاقوں سے عام لوگوں سے درخواستیں وصول کی۔ اس پروگرام میں ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر وائی وی گنیش ہنمکنڈا، پرکال ریونیو ڈویژنل آفیسران پرکال ریونیو ڈویژنل افسران رمیش راٹھوڑ، ڈاکٹر کے نارائنا، ڈی آر ڈی او مینا سینو اور دیگر ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔ ضلع کاماریڈی حلقہ اسمبلی جوکل کے تمام منڈلوں میں کل رات موسلادھار بارش ہوئی۔ کولاس اور نظام ساگر کے پروجیکٹ پوری طرح سے لبریز ہو چکے ہیں۔ کولہار منڈل اور پیٹلم منڈل دو لبریز ہو کر پل پر سے پانی بہ رہا ہے۔ پیٹلم میں انسپیکٹر ٹی وینکٹ راؤ، گرام پنچایت سیکریٹری بلرام نے عملے کے ہمراہ وقفے سے دونوں پلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے عوام کی آمد و رفت کو روکنے کے اقدامات کیے۔ کولاس پروجیکٹ اور نظام ساگر پروجیکٹ کے دروازے کھولے گئے۔ ضلع منچریال کے نیلوائی پولیس اسٹیشن کے ایس آئی سریش کو معطل کر دیا گیا۔ نیلوائی ایس آئی سریش پر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے میں مداخلت کرنے اور متاثرہ سے مبینہ طور پر رشوت طلب کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رشوت نہ دینے پر متاثرہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ متاثرہ کشتیہ کی طرف سے درج کروائی گئی شکایت پر جے پور اے ایس پی وینکٹیشورلو نے اعلیٰ حکام کے رشوت خوری کے احکامات پر تحقیقات کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ ایس آئی سریش کے خلاف الزامات درست ہیں۔ اس کے بعد ایس آئی سریش کو معطل کر دیا گیا۔